اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 28 رمضان المبارک 1442 ہجری، 11 مئی 2021 عیسوی، 28 گتے بیساکھ 2078 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی حمد اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی حمد سماعت فرمائیں، آواز قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کی۔ اس کا بول ہے: اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا۔ اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔
خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ خالق وہ نہیں جس سے کہ کبھی بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، مکھی تو بنانا دور رہا اقبال بھی بدلا جا نہ سکا، اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے حاکم کل، سبحان ہے تو رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہارون تیمی مدنی صاحب کا، جو مدرسہ دارالکتاب و سنہ روتھٹ میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے عید الفطر، احکام و مسائل۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جنک نندنی ایف ایم 95.5 میگا ہرٹس جنک پور دھام سے روزانہ نشر ہونے والا صدائے حق کا ریڈیو پروگرام میں آج میرا موضوع سخن ہے عید الفطر، احکام و مسائل۔ لفظ عید عاد یعود عود سے مشتق ہے، اور عود کا معنی ہے پھرنا، لوٹنا، پلٹنا۔ عید کا نام عید اس لیے پڑا کہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اور اسلام میں مسلمانوں کے لیے صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے روزوں کی تکمیل کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جو سنت ابراہیمی کی یادگار یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی اور دن کو بطور عید منانا یا عید کہنا شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کے لیے عید الفطر کا دن مقرر فرمایا، اور عادتاً بار بار
تکرار سے آنے والی ہر چیز کو عید کا نام دیا جاتا ہے۔ عید منانا سب لوگوں کی طبیعت میں شامل ہے اور ان کے احساسات سے مرتبط ہوتی ہے، لہٰذا سب لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی تہوار ہونا چاہیے جس میں وہ سب جمع ہو کر اپنی خوشی و فرحت اور سرور و مسرت کا اظہار کریں۔ کفار امتوں کی عیدیں اور تہوار اس کے دنیاوی معاملات کے اعتبار سے منائی جاتی ہیں، مثلا سال نو کا تہوار یا پھر زراعت کا موسم شروع ہونے کا تہوار، بیساکھی کا تہوار یا موسم بہار کا تہوار، یا کسی ملک کے قومی دن کا تہوار، یا پھر کسی حکمراں کا مسند اقتدار پر براجمان ہونے کے دن کا تہوار۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ دینی تہوار بھی ہوتے ہیں، مثلا یہود و نصارہ کے خاص دینی تہوار، عیسائیوں کے تہوار۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تہوار ہیں، جیسے کرسمس کا تہوار، عطا کا تہوار۔ اسی طرح مجوسیوں کے بھی کچھ خاص تہوار اور عیدیں ہیں، مثلا مہرجان، نیروز وغیرہ کا تہوار۔ اسی طرح فرقہ باطنیہ کے بھی کچھ تہوار ہیں، مثلا عید الغدیر کا تہوار، جس کے بارے میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد 12 اماموں سے خلاف پر بیعت کی تھی۔ مسلمانوں کی عید میں دوسرے سے امتیاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمانوں کی ان دو عیدوں پر دلالت کرتا ہے، اور مسلمانوں کی ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر قوم کی عید اور تہوار ہوتا ہے اور یہ ہماری عید اور تہوار ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال نہیں کہ وہ کفار اور مشرکوں سے ان کے تہواروں اور عیدوں میں مشابہت کریں۔ اسی طرح سے ہر کفریہ اور بدعت والی عید اور تہوار حرام ہے، مثلا سال نو کا تہوار منانا، انقلاب کا تہوار، عید الشجرہ، عید الجلا، سالگرہ منانا، ماں کا تہوار، مزدوروں کا تہوار۔ اسی طرح سے بہت ساری تہواریں ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اور مسلمانوں کی صرف اور صرف دو عیدیں اور تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ نبوی تشریف لائے تو اہل مدینہ کے دو تہوار تھے جن میں وہ کھیل کود کرتے اور خوشی و راحت حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دو دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے بدلے میں اچھے دن دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1134۔ یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ کے شعار اور علامتوں میں سے جن کا احیاء کرنا اور ان کے مقاصد کا ادراک اور ان کے معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ عیدین کا روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 827۔ بعض علماء کرام نے عیدین کی نماز کو واجب قرار دیا ہے، جن میں علماء احناف شامل ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔ اس قول کے قائلین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین پر مواظبت اور ہمیشگی برتی ہے اور کبھی بھی ترک نہیں کی، یعنی ایک بار بھی ترک نہیں کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بھی استدلال کیا ہے، لہذا تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر اور قربانی کر، فصل لربک وانحر، یعنی نماز عید ادا کر کے بعد میں قربانی کر۔ یہاں پر امر کا صیغہ ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں حاضر ہونے کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کا حکم بھی دیا۔ جس عورت کے پاس پردہ کرنے کے لیے اوڑھنی اور برقع نہ ہو وہ اپنے بہن سے عاریتاً حاصل کر لے۔ اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، حنابلہ کا مذہب یہی ہے، اور ایک تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نماز عیدین سنت مؤکدہ ہے،
ان میں مالکیہ شافعیہ شامل ہیں۔ انہوں نے اس اعرابی والی حدیث سے استدلال کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی ہیں، لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز عیدین میں حاضر ہونے کی خصوصی حرص رکھے اور کوشش کرے۔ نماز عیدین کے وجوب کا قول قوی معلوم ہوتا ہے، اور یہی کافی ہے کہ نماز عیدین میں حاضر ہونے میں جو خیر و برکت اور اجر عظیم پایا جاتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی بھی ہے۔ وجوب اور صحیح ہونے کی بعض علماء کرام جن میں حنفیہ اور حنابلہ شامل ہیں، نماز عیدین کے وجوب کی وجہ سے اقامت اور جماعت شرط رکھی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ اس میں نماز جمعہ والی شروط ہیں صرف خطبہ نہیں، لہذا خطبہ میں حاضر ہونا واجب نہیں۔ جمہور علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز عیدین کا وقت دیکھنے کے اعتبار سے سورج ایک نیزہ اونچا ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے ابتدا تک رہتا ہے۔ نماز عید کے طریقے کے تعلق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 رکعت ہیں، یہ قصر نہیں بلکہ مکمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے، جس نے بھی افطرا باندھا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ عیدگاہ جاتے تو سب سے پہلے نماز ادا کرتے۔ نماز عید کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور تکبیروں کے بعد قرات ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں رکوع کی تکبیر کے علاوہ 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، اور سب طرق کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے۔ اگر مقتدی امام کے ساتھ تکبیروں کے دوران ملے تو وہ امام کے ساتھ ہی تکبیر کہے اور اس کی اقتداء کرے گا، اور اس کی چھوٹی ہوئی زائد تکبیروں کی قضا نہیں، اس لیے کہ وہ سنت ہیں، واجب نہیں۔ تکبیروں کے مابین کہنے کے تعلق سے کہ کیا کہا جائے، حماد بن سلمہ عن ابراہیم کی سند سے مروی ہے کہ ولید بن عقبہ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں عبداللہ بن مسعود، حذیفہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم موجود تھے۔ ولید انہیں کہنے لگے عید آ گئی ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہنے لگے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، پھر اللہ اکبر کہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ یہ حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا۔ نماز عید میں امام کے لیے سورہ قاف اور سورۃ القمر پڑھنی مستحب ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھا کرتے تھے، تو کہنے لگے ان میں سورہ قاف اول قرآن المجید اور اقتربت الساعہ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 891۔ اکثر وارد تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اس طرح نماز عید میں بھی یہی 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین اور نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 878۔ اور سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں سبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے، دیکھیں صحیح الارواء الغلیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116۔ عید کے احکام میں یہ بھی ہے کہ نماز عید خطبہ سے قبل ادا کی جائے، جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھائی اور بعد میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسند احمد حدیث نمبر 1905، اور صحیح میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔
ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ جاتے تو سب سے پہلے نماز سے ابتدا کرتے اور پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے اور انہیں واعظ و نصیحت کرتے اور انہیں حکم بھی دیتے اور لوگ اپنی صفوں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، اور اگر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو اس کی تشکیل بھی کرتے یا پھر کسی چیز کا حکم دینا ہوتا وہ بھی دیتے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اسی طرح عمل کرتے رہے حتیٰ کہ میں مروان کے ساتھ نکلا تو ان دنوں مروان مدینہ کا امیر تھا۔ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں اس کے ساتھ عیدگاہ گیا تو وہاں کثیر بن سلط نے ایک ممبر بنا رکھا تھا اور مروان نے نماز عید ادا کرنے سے قبل ہی اس پر چڑھنا چاہا تو میں نے اس کا کپڑا کھینچا اور اس نے مجھے کھینچا اور وہ ممبر پر چڑھا اور نماز عید سے قبل ہی خطبہ دے دیا۔ میں نے اسے کہا اللہ کی قسم تم نے تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ وہ کہنے لگے اے ابو سعید جو کچھ تمہیں علم تھا وہ جاتا رہا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جو کچھ جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان کہنے لگا لوگ نماز عید کے بعد ہمارے لیے بیٹھتے نہیں تھے تو ہم نے خطبہ نماز سے پہلے ہی شروع کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 956۔ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں شریک ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے ہم خطبہ دینے لگے ہیں، جو خطبہ سننا پسند کرے وہ بیٹھا رہے اور جو جانا چاہے چلا جائے۔ ارواء الغلیل جلد نمبر 3 پیج نمبر 96۔ جس شخص کی نماز عید فوت ہو جائے اس کے لیے راجح یہی ہے کہ اس کے لیے قضا میں 2 رکعت ادا کرنا جائز ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم قریب البالغ اور بالغ عورتوں کو نماز عیدین میں شامل ہونے سے روکا کرتی تھیں تو ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محلے میں ٹھہری اور اپنی بہن سے حدیث بیان کی جس کے خاوند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 12 غزووں میں شرکت کی تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میری بہن بھی ان میں سے 6 غزووں میں اس کے ساتھ تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی اور بیماروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اگر ہم میں سے کسی ایک کے پاس اوڑھنی نہ ہو اور وہ نہ جائے تو کیا اس پر کوئی حرج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنی اسے بھی دے دے اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور دعا میں شرکت کرے۔ تو جب ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہنے لگی میرا باپ قربان ہو، جی ہاں میں نے سنا ہے۔ وہ جب بھی اس کا ذکر کرتی تو کہتی کہ میرا باپ قربان ہو۔ میں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے بالغ اور قریب البالغ عورتیں بھی پردہ والیاں بھی یا قریب البالغ اور بالغ اور پردہ اور حیض والیاں بھی مسلمانوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور دعا میں شریک ہوں اور حیض والیاں عیدگاہ سے دور رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 324۔ اب عاتق کی جمع ہے اور اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہو چکی ہے یا قریب البلوغت ہو یا پھر شادی کی مستحق ہو چکی ہو، یا اسے کہا جاتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہت کریم ہو یا جو خدمت کے لیے نکلنے کے امتحان سے آزاد کر دی گئی ہو، اسے عاتقہ کہا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے دور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد جو کچھ فساد اور خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اس کی وجہ سے نوجوان لڑکیوں کو باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمل ہوتا تھا کو ہی برقرار رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے۔ حیض والیوں کو عیدگاہ سے دور رہنے کا سبب یہ بھی ہے کہ غیر کسی حاجت اور ضرورت اور نہ ہی نماز کے مردوں کے لیے عورتوں کا مقارنہ کرنے سے احتراز کرنا اور بچنا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خون اور بو سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، اور حدیث میں ہر ایک کو عید میں شامل ہونے اور عیدگاہ جانے پر ابھارا گیا ہے۔ اس میں نیکی اور بھلائی اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون اور مواسات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ چھوڑے
اور نہ ہی خیر و بھلائی والی جگہوں میں جانا ترک کرے، یعنی دعاؤں میں شریک رہے، مثلا علم اور ذکر کی مجالس، لیکن مساجد میں نہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آنا ہے کہ عورت اوڑھنی اور پردہ کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ نوجوان اور پردے والی عورتیں باہر نہ نکلے، صرف جہاں انہیں اجازت دی گئی ہے وہاں جائیں۔ حدیث میں عورت کے لیے اوڑھنی اور برقع بنانے کا بھی استحباب پایا جاتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کپڑے عاریتاً حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس حدیث سے نماز عید کے وجوب کی دلیل بھی لی گئی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کیا ہے کہ وہ نماز عید کے لیے اپنے گھر والوں میں سے جو بھی جانے کی استطاعت رکھتا لے کر جاتے تھے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں اس حکم کی علت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کی دعا اور خیر و بھلائی اور اس دن کی برکت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے شمولیت کریں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنن میں حدیث ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ بعض اہل علم نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو نماز عیدین میں عیدگاہ جانے کی اجازت دی ہے، اور کچھ علماء کرام نے اسے مکروہ جانا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج عورتوں کا نماز عیدین کے لیے جانا مکروہ سمجھتا ہوں، لیکن اگر عورت ضرور ہی نکلنا چاہیں تو اس کا خاوند اسے اجازت دے دے، اور اسے بھی باپردہ ہو کر نکلنا چاہیے اور بغیر زیب و زینت کے نکلے۔ اگر وہ اس طرح نکلنے سے انکار کر دے تو اس کے خاوند کو حق حاصل ہے کہ اسے عیدگاہ جانے کی اجازت نہ دے اور اسے جانے سے روک دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دیکھ لیتے جو آج کل عورتوں نے کرنا شروع کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد جانے سے ہی روک دیتے، جیسا بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کر دیا گیا تھا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ انہوں نے آج کل عورتوں کا نماز عید کے لیے نکلنا مکروہ کہا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 495۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدت بعد اوپر بیان کی گئی حدیث کا ہی فتویٰ دیا جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے، اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ عورتوں نے کچھ کرنا شروع کر دیا ہے تو وہ انہیں مسجدوں میں جانے سے ہی روک دیتے، یہ اس سے معارج نہیں۔ جب تک عورت شرعی شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے باہر نکلے، اولا اور بہتر یہ ہے کہ انہیں نکلنے کی اجازت دی جائے جس سے اور جس پر فتنہ کا خدشہ نہ ہو اور نہ ہی اس کے جانے سے کوئی شرعی معذور پیدا ہو، اور راستوں اور مساجد میں مردوں سے ازدحام نہ ہو تو پھر مرد پر ضروری ہے کہ وہ عورت کا نماز کے لیے گھر سے نکلتے وقت خیال رکھیں وہ مکمل باپردہ ہو کر نکلے، اس لیے کہ وہ سربراہ ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لہٰذا عورتیں نہ تو بے پردہ ہو اور نہ ہی زیب و زینت کر کے نکلے، بلکہ سادگی کے ساتھ نکلے اور نہ ہی وہ خوشبو استعمال کرے۔ حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی عیدگاہ میں، بلکہ یہ ممکن ہے کہ وہ گاڑی وغیرہ میں ہی خطبہ سننے کے لیے انتظار کرے اور دعا میں شریک ہوں۔ نماز عید کے کچھ آداب سے متعلق، نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل غسل کرنا عید کے آداب میں شامل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے موطا میں بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے قبل غسل کیا کرتے تھے۔ الموطا حدیث نمبر 428۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا عید کی 3 سنتیں ہیں: پیدل چلنا، غسل کرنا، نکلنے سے قبل کچھ کھا لینا۔ یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی کلام ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بعض صحابہ کرام سے اخذ کی ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز عید کے لیے غسل کرنے پر علماء کرام کا اتفاق ذکر کیا ہے۔ جس سبب کی بنا پر جمعہ اور دوسرے اجتماعات کے لیے غسل کرنا مستحب ہے وہ سبب عید میں بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عید میں زیادہ واضح ہو۔ عید کے لیے نکلنے سے قبل کچھ کھا لینا بھی عید کے آداب میں سے ہے کہ نماز عید الفطر کے لیے نکلنے سے قبل کچھ کھجوریں کھا لیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے کچھ کھجوریں کھانے سے قبل نہیں نکلتے تھے، آپ تاک کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 953۔ نماز عید سے قبل کھانا اس دن میں
روزے رکھنے کی نہیں بلکہ مبالغہ کے لیے مستحب کیا گیا ہے، اور اس میں افطار کرنے اور انتہائے صیام کی علامت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ علت بیان کی ہے کہ یہ روزے میں زیادتی کا سد ذریعہ کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 پیج نمبر 446۔ اور جو شخص کھجوریں نہ پائے تو اسے کوئی بھی مباح چیز کھا لینی چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ میں مستحب اور سنت یہ ہے کہ وہ نماز عید سے قبل کچھ نہ کھائے بلکہ قربانی کر کے اس میں سے کچھ کھائے۔ عید والے دن تکبیریں کہنا ایک عظیم سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تاکہ تم گنتی مکمل کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ولید بن مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے امام اوزاعی اور مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ سے عیدین میں تکبیریں اونچی آواز میں کہنے کے بارے میں پوچھا تو ان کا جواب تھا، جی ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام کے نکلنے تک اونچی آواز میں تکبیریں کہتے تھے۔ ابو عبد الرحمن بن سلمہ سے صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے کہا عید الفطر میں عید الاضحیٰ کی بنسبت زیادہ شدید تھے۔ وکیع رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی وہ تکبیریں کہنے میں دیکھیں، اور دار قطنی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز کے لیے نکلتے تو عیدگاہ جانے تک تکبیریں کہنے کی کوشش میں مصروف رہتے، اور پھر وہاں بھی امام کے آنے تک تکبیریں کہتے رہتے تھے۔ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے امام زہری سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے تو عیدگاہ تک تکبیریں کہا کرتے تھے، اور وہاں بھی امام کے آنے تک تکبیریں کہتے رہتے، اور جب امام آ جاتا تو وہ خاموش ہو جاتے، اور جب امام تکبیر کہتا تو لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ سلف صالحین کے ہاں گھروں سے نکلنے اور عیدگاہ پہنچ کر بھی امام کے آنے تک تکبیریں کہنا معروف و مشہور بات تھی، اور بہت سی کتابوں کے مصنفوں نے اسے سلف رحمہ اللہ سے نقل بھی کیا ہے۔ مثلا ابن ابی شیبہ عبد الرحمن اور امام فریابی نے اپنی کتاب احکام العیدین میں بھی نقل کیا ہے۔ ان میں سے نافع بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تکبیریں کہا کرتے تھے، اور لوگوں کے تکبیریں نہ کہنے پر تعجب کا اظہار کرتے اور کہتے تم تکبیریں کیوں نہیں کہتے۔ اور ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہا کرتے تھے لوگ جب اپنے گھروں سے نکلتے تو امام کے آنے تک تکبیریں کہتے رہتے تھے۔ عید الفطر میں تکبیروں کا وقت چاند رات سے لے کر نماز عید کے لیے امام کے آنے تک رہتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایام تشریق میں تکبیریں کہا کرتے تھے اور کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے۔ اور ابن ابی شیبہ نے یہ روایت ایک جگہ اسی سند سے تکبیر کے الفاظ 3 بار نقل کیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اللہ بڑا اور اجل ہے، اللہ بڑا ہے اور اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے۔ عید کے آداب میں مبارکباد بھی شامل ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس کے الفاظ جو بھی ہوں، مثلا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے، یا کچھ عید مبارک کے الفاظ بولتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جو مبارک کے لیے مباح ہوں بولے جا سکتے ہیں۔ جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ایک دوسرے سے کہتے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بازار میں ایک ریشمی جبہ بکتا دیکھا تو اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اسے خرید لیں اور عید اور وفود کی ملاقات کے وقت پہنا کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یہ اس کا لباس ہے جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی اور تجمل اختیار کرنے کا اقرار کیا، لیکن انکار صرف اس جبے کو خریدنے پر کیا تھا، اس لیے کہ یہ ریشمی تھا۔
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا، آپ وہ جبہ عیدین اور جمعہ کے دن زیب تن کیا کرتے تھے، اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الکافی میں کہا ہے، جب نماز عید سے سلام پھیرے تو خطبہ جمعہ کی طرح 2 خطبے دے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور خطبہ جمعہ میں 4 اشیاء کا فرق ہے۔ پھر کہا چوتھا، یہ دونوں یعنی عید کے خطبے سنت ہے، ان کا سننا واجب نہیں، اور نہ ہی ان میں خاموشی شرط ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں حاضر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل کر لی تو فرمانے لگے، ہم خطبہ دینے لگے ہیں، جو سننا چاہیں وہ بیٹھ جائیں اور جو جانا چاہیں وہ چلا جائے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب شرح المہذب کی شرح المجموع صفحہ نمبر 23 میں کہتے ہیں، لوگوں کے لیے خطبہ سننا مستحب ہے، نماز عید کی صحت کے لیے خطبہ سننا شرط نہیں۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر کسی نے عید یا چاند گرہن اور نماز استسقاء یا پھر اسے چھوڑ کر ہی چلا گیا تو میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں، اس پر اعادہ نہیں ہے۔ جمعے کے دن 2 خطبوں کی طرح یعنی وہ 2 خطبے دے، اس میں جو اختلاف تھا وہ ابھی ہم بیان کر کے آئے ہیں۔ مثلا جمعہ کے خطبے احکام میں حتیٰ کہ بات چیت کی حرمت میں بھی مختلف ہیں، اور نہ ہی اس میں حاضر ہونا واجب ہے، لہذا خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ لیکن عید کے خطبے میں حاضر ہونا واجب نہیں، بلکہ انسان اگر چاہیں تو اسے وہاں سے جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ وہاں موجود رہے تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ کسی سے بھی بات چیت نہ کرے، اور مصنف رحمہ اللہ کا قول جمعے کے خطبے کی طرح میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عید کے خطبوں میں خاموشی واجب نہیں، اس لیے کہ اگر خاموشی واجب ہوتی تو پھر حاضر ہونا بھی واجب ہوتا اور وہاں سے جانا حرام ہے، لہٰذا جس طرح خطبے سے جانا جائز ہے تو پھر سننا بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اس قول کی بنا پر یہ کہے کہ اگر کلام سے حاضرین کو تنگی اور تشویش ہوتی تو تشویش کی وجہ سے کلام ہوتی، نہ کہ سننے کی بنا پر، تو اس بنا پر نماز عید کے خطبے میں اگر کسی کے پاس کوئی کتاب ہو تو اسے پڑھ سکتا ہے، اس کا مطالعہ کرنا جائز ہے۔ اور بھی اس عید کے بہت سے احکام و آداب ہیں، وقت کم ہے۔ آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، اسی طرح سے پیدل جانا سنت ہے، خوشبو لگا کر عیدگاہ جائیں، اچھے اور خوبصورت کپڑے زیب تن کر کے عید گاہ جانا چاہیے، یہ عیدین کے آداب میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔